خلیل الرحمان قمر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے پنجابی کے بڑے اچھے شعر مجھے ذاتی طور پہ بڑے اچھے لگے، لیکن میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی وہ سب نے کہا کہ آپ بہت غصے والے آدمی ہیں. آپ اندر سے واقعی غصے والے آدمی ہیں؟ میں بالکل بھی غصے والا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ میرے سامنے بددیانتی کریں گے میں غصہ کروں گا. I'm a normal human being. میں میسڑا نہیں ہوں. I hate میسڑا sort of people, you know. اور ان سے میں ہمیشہ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ بچ کے رہیے. یعنی میسنا مین منافقین. یا آف کورس جو آپ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. You live in disguise. تو پھر ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. یہ تو بہت لوگ ہیں اس دنیا میں. ان کی تربیت کی جائے. ان کو ڈسکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے. We should be looking down upon them, I tell you. ان کو احساس نہیں ہوگا جب کہ ان کے اس فیل کی وجہ سے لوگ ان کو قابل نفرین سمجھتے ہیں، تب تک ان کی تربیت نہیں ہوگی. آپ سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہے تھے. انہوں نے میرے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. کس طرح؟ ارے میں ایک بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ابھی میں نے بتائی. آپ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. ہاں تو جو ہیں وہ تو آپ کا پتہ چلتا ہے جب آپ وار کرتے ہیں ہم پر. تو ایسے کتنے آپ کو نہیں پتا. آپ یو آر انٹو دی پولیٹیکل بیٹ. آپ کو نہیں پتا ایسے کتنے کردار ہیں. یو نو پرسنلی، آئی نو پرسنلی. مہنگائی بہت ہے. لوگ عذاب کا کرنے والے، میرا ملک لوٹنے والے، اور اس کے بعد حج کرنے والے. مہنگائی بہت ہے، لوگ عذاب کا شکار ہیں. کبھی لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے گی؟ ویسے تب تک نہیں آئے گی جب تک ماسز کو ان کا رائٹ نہیں دیا جائے گا. وہ کیسے کبھی بھی نہیں آئے گی. یاد رکھیے، دیٹس اونلی اے ڈریم وچ ول نیور کم ٹرو. ہم ول کیپ آن ٹاکنگ لائک اسٹوپڈس. ماسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، حکومت کس طرح بننی ہے. یہ فرمائیے، سوشل میڈیا کی کبھی بھی نہیں ہوگا. سوشل میڈیا کی آپ خود بھی بات کر رہے تھے، اور ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے. یہ ہیلپ فل ہوگی لکھنے والوں کے لیے، بولنے والوں کے لیے، یا اس سے مسائل پیدا ہوں گے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہاں ویڈیو بنانے والی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، اور لوگوں کی ویڈیو اکٹھی کرنے والی، اس کو عہدے دے دیے گئے ہیں. تو میرے لیے میری سمجھ سے باہر ہے اس وقت کا یہ کلچر. اور یہ چونکہ امپوزڈ کلچر ہے، امپوزڈ چیزیں ہیں ہمارے اوپر، تو ہم جو ڈرا دیے گئے ہیں، تو میں بھی سمجھے ڈر گیا ہوا ہوں. مجھ سے نہیں، ان سے جن سے میں نے عشق کیا ان کے ہاتھوں تھپڑ نہیں کھائے جاتے مجھ سے. ڈیجیٹل ایج میں ہم داخل تو ہو چکے ہیں، whether we like it or not. ہمیں روکا جا رہا ہے. ہم وہیں پہ کھڑے ہیں کہیں 16 اکتوبر 1951 پر. ہاں، ہم اس سے آگے جا ہی نہیں رہے. تھیٹر ملک میں تھے، سنیما بھی چلتے تھے، پھر دہشت گردی کی لہر آئی، لوگوں میں خوف آ گیا، اور پھر تھیٹر کا ایک کلچر رہا. اسپیشلی لاہور میں بھی تھیٹر چلتے تھے. کو پنپنے دیں گے نا پھر اچھا یاد رکھیے گا. جی، اس وقت میرے ملک کا سب سے بڑا پہلا المیہ یہ ہے کہ آپ سارے ایک دین کے ایک جھنڈے تلے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس المیہ کی سزا آپ نے ہر دوسری شکل میں بھگتنی ہے. کبھی دہشت گردی ہوگی، کبھی گھٹیا فیمنزم آئے گا. میں فیمنزم کو ایز سچ گھٹیا نہیں کہتا. If they talk of women rights, I love. لیکن when I hear the slogans, it is such گھٹیا thing, you know. وہ اس طرح کی ویو آئیں گی. پھر ایک دوسرے کو کافر بولنے کا جو رواج ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، ایک فقہ دوسرے فقہ کو اس طرح کافر بول رہا ہے جیسے اس کو اتھارٹی دے دی گئی ہے ہیون سے کہ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو سے اینی تھنگ. یہ منہ، یہ بکواسیں، یہ بدتمیزیاں بند کروانی ہوں گی، اور یہ ریاست کا کام تھا. آپ اتنا بکھر چکے ہیں کہ آپ کے گھر گھر میں تو نیا مذہب ہے، نئے عقائد ہیں آپ کے. ان عقیدوں کے ساتھ آپ کیسے سروائیو کریں گے؟
اور یاد رکھیے گا آپ کے ہاں ریلیجن صرف پرویل نہیں کرتا اتنے سیکشن میں. آپ نے ہر چیز کو ریلیجیسلی لے لیا ہوا ہے. پہلے تو آپ کے ریلیجن میں اتنے فقہ ہیں, اتنے فرقے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے برادری کے اوپر. آپ کی برادریاں بھی ریلیجیسلی آپریٹ کرتی ہیں. آپ وہ بد نصیب قوم ہیں جو کام کرنے والے کو کمی, ترخان, لوہار, دھوبی, موچی کہہ کر گالی دیتے ہیں. آپ شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتے. اور جو ویلے بیٹھے ہیں ان کا نام چودھری ہے. ہاں, اس کے بعد آتے ہیں تیسری جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس قدر نفرت ہے ایک دوسرے سے کہ اتنی تو ہمیں اپنے دشمنوں سے, ملک کے باہری دشمنوں سے نفرت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی جانیں لیتے ہیں, گولیاں چلاتے ہیں. یہ بھی ایک ریلیجیسلی آپریٹنگ سیکشن ہے آپ کا. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے اسکول, مہنگے اسکول, انگریزی اسکول. تو آپ تو اتنے چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ کے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا کہ آپ مسلمان ہیں. میرا نبی آپ کو مسلمان چھوڑ کر گیا ہوا تھا, اور وہ چیز آپ کے ہاں سے منہا ہو چکی ہے. آپ تو کوئی اور ہی چیز پیدا ہو گئے. اور ایسی صورتحال میں اللہ سے دعا کیجیے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمیں یونائٹ کر جائے ریلیجیسلی بھی اور ویسے بھی جتنے چیلنجز ہیں متحد تو ہونا پڑے گا. آخر میں ہمیں کچھ چند شعر اور سنا دیجئے کسی اپنی غزل کے سر. تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ. تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے. چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے. اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ. اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ. تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے. عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی. عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی. پیار زندہ تو سرے دار بھی ہو سکتا ہے. اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں. اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں. مجھ سا کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا ہے. اور مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے. مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے. مجھ سے ایک روز تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے.